ہوگا. یہ بات بالکل واضح ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے عورت کا جو رول ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ بچوں پر بنسبت باپ کی ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور بچے باپ کے عقیدے پہ نہیں ماں کے عقیدے پہ ہوتے، یاد رکھیے یہ بات بالکل طے ہے. مثال کے طور پر گھر میں ایک شخص ہے، وہ باپ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس اس کی بیوی جو کہ ماں ہے وہ کہتی کہ یہ کام ہونے والا ہے. ٹھیک، اب وہ شخص جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں یہ نہیں ہوگا، وہ چلا جاتا ہے، اور ماں کو جو اس عورت کو جو کرنا ہے وہ کر لیتی ہے، اور بچوں کو بولتی شام میں ابو کو نہیں بتانا، اور بچے واقعے میں شام میں ابو کو کچھ بھی نہیں بتاتے. جب باپ آتا ہے پوچھتا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. کچھ ہوا جب امی نے یہ کہ فلاں کی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا کہ بچے جو ہے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں، اس کی بات زیادہ مانتے ہو باپ کے بنسبت. تو جب ایک عورت جو ہے ماں کے رول میں ہوتی ہے وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں. یہ نہیں کہ وہ اچھائی کے حکم کے بالخلاف برائی کا حکم دینے اور اچھائی سے روکنے کا فائدہ نہ اٹھائے. یہ جو اس کی حیثیت ہے ماں ہونے کے ناطے جو بچوں پر وہ ڈائریکٹ انفلوئنس رکھتی ہے اور بچے اسی کی بات کو سننے والے ہیں، تو یہاں ایک عورت کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ اس مقام کا صحیح فائدہ اٹھائے. اور عورتوں کا ماں کا کس طرح سے انفلوئنس بچوں پر ہوتا ہے اس کے تعلق سے ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ ایمان لائی. یہ مدینہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی خالہ تھی، لیکن بہرحال وہ ایمان لائی. ان کے شوہر ابو العاص جو کہ انس بن مالک، ان کا نام مالک تھا، جو کہ انس کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ ایمان لا لی. جب ان کے شوہر آئے ابو العاص اور کہا کہ تم تو بگڑ چکی ہو اور جو ہے میرا دین چھوڑ چکی ہو، آبائی جو طریقہ تھا ہماری عبادت کا چھوڑ چکی ہو اور بے دین ہو چکی ہو، مطلب اسلام پر چل رہی ہو، لیکن میرے بچوں کو نہ بگاڑنا. اور بیوی کوئی تاکید کر رہے تھے، تو وہیں جو ہے انس بن مالک جو ہے انس رضی اللہ عنہ آئے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انس سے کہا کہ کہو بیٹے لا الہ الا اللہ، کہو بیٹے کہ نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کی. اور باپ جو تھے ابو العاص کہہ رہے تھے انس یہ الفاظ مت کہنا. باپ کے لا کو روکنے پر بھی انس نے اپنی ماں کی بات کو سنا اور لا الہ الا اللہ انہوں نے جو ہے بچپن میں پڑھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہے ماں کے ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا ایک ماں ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنے انفلوئنس کا صحیح استعمال کرے، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے گھروں اور خاندان کے بگاڑ کی وجہ ماں کی غلط تربیت ہوتی ہے، یا غلط نصیحتیں ہوتی ہیں، یا غلط بات ہوتی ہے، یا وہ لا علم ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنا رول نبھا نہیں پاتی، جس کی وجہ سے سماج میں بہت بگاڑ آ جاتا ہے. ادھر اس کی مثال کہ ماں کی تربیت کیا اثر رکھتی ہے اور ماں کتنا انفلوئنس رکھتی ہے بچوں پر. آئیے دوسری مثال قرآن سے ہی سنیے. نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، حق کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، سچ کی طرف بلایا. اتنے سال دعوت دینے کے بعد بھی جب کشتی میں سوار ہوئے، جب حکم ہوا کہ اب اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا. اس کی وجہ ہم جانتے، اس لیے کہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ام سلیم ایمان لائی ہے تو انس ایمان لا رہا ہے، وہاں جو ہے ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تو بیٹا بھی ایمان نہیں لا رہا ہے. تو بچے ماں کے ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہوتے ہیں. یہ بے حد ضروری ہے کہ مائیں، عورت جب اس رول میں ہوتی ہے اپنے اس کردار کو صحیح سے اپنائے اور اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اس چیز کو استعمال کرے، نہ کہ جس طرح سے پھر ہوتا ہے. چونکہ دین کا معاملہ آج کل ایسا ہے کہ ہم بہت کم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں دین کی. نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ جب ماں اس پوزیشن میں آتی ہے کہ جب اس کا حکم سنا جائے، تربیت کا معاملہ ہو، تو وہاں برائی کا حکم دیتی ہے اور اچھائی سے روکنے والی بن جاتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقام کو نہیں سمجھ پا رہی، کیا کرنا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے سامنے انس بن مالک کی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی. تو لہٰذا جب ایک عورت ماں کے رول میں ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اس انفلوئنس کا بہت بہتر اور جہاں تک اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرے، ورنہ یہ خیر کے لیے اگر استعمال نہ ہوا تو فتنے اور فساد کے لیے بہرحال پھر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام نے ماں کا مقام 3 درجے زیادہ دیا باپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ابو داؤد کی روایت ہے، کہا میری جو ہے خدمت کا حقدار، میرے حسن سلوک کا حقدار پہلے کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ. کہا دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ. کہا تیسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ. کہا چوتھا حقدار کون ہے، فورتھ؟ تو کہا جو ہے تیرا والد. اب اندازہ لگائیے ماں کو کیا مقام دیا گیا، کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے نا. ہر جگہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن لیجیے، آپ سمجھ لیجیے اس کالج میں ہے، لوگوں کو مقام ملے ہیں تو ذمہ داریوں کی وجہ سے ملے یا بیکار ہونے کی وجہ سے ملے؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو ان کو سب سے اوپر بٹھا دو، نیکسٹ کون کچھ نہیں کرتا اس کو نیکسٹ بٹھا دو، اس کے بعد کون سب سے بیکار ہے اس کو بٹھا دو، اس کے سب سے کام والے بیچارے سب سے نیچے کام کر رہے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک ہیرارکی ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک.
لوگوں کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے مقامات بھی طے ہوتے ہیں نا، یہی بات ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ماں کو مقام دیکھیے 3 درجے باپ کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے. عام زبان میں کہوں تو اگر کوئی کمپٹیشن ہو، یہ کوئی مسابقہ ہو تو گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، جو ہے سونے کا تمغہ ماں کو گیا، فرض چونکہ اس کو حقدار بنایا. سلور میڈل بھی جو ہے ماں کو گیا ہے نا، اور برونز میڈل بھی کس کو گیا؟ ماں کو گیا. باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے 4تھ نمبر پہ. لاسٹ دیکھیے، پہلا حق ماں، دوسرا حق ماں، تیسرا حق بھی ماں کا، چوتھا باپ. تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں کا مقام ہے. تو ماں ہونے کے ناطے عورت جو ہے بچوں پر اس مقام کا صحیح استعمال کرے، اچھائی کا حکم دے، دین سے نزدیک کرے، اخلاق